الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اب تک 20 ویڈیوز مختلف مسائل پر آپ کے سامنے آ چکی ہیں جو آپ نے فیس بک، ٹک ٹاک اور یوٹیوب کے اوپر ملاحظہ فرمائی ہیں، لیکن آج کی ویڈیو ان تمام ویڈیوز میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ جو مسئلہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ڈسکس ہوگا، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور آج کا جو مسئلہ ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی آخرت کی کامیابی کے لیے 2 چیزوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کی یہ 2 چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو قرآن اور احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی آخرت کامیاب ہوگی اور آپ انشاءاللہ جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ اور وہ کیا چیزیں ہیں 2 جن کا ٹھیک ہونا ضروری ہے؟ اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے عقیدے کا ٹھیک ہونا۔ آخرت کی کامیابی کے لیے جن 2 چیزوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے اس میں سے ایک ہے عقیدے کا ٹھیک ہونا۔ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو آخرت کی کامیابی کے لیے ہے وہ ہے آپ کے اعمال کا ٹھیک ہونا۔ اگر آپ کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، آپ کے اعمال بھی ٹھیک ہیں، تو انشاءاللہ العزیز دنیا سے جاتے ہی آپ کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس کے ہر قسم کے مزے چکھا دیں گے۔ اور اب عقیدے اور اعمال میں فرق کیا ہے، اس جملے کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، اعمال ٹھیک نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے کہ اعمال ٹھیک نہ ہونے کے باوجود بھی، مطلب آپ نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، رمضان کے روزے نہیں رکھتے اور باقی بھی بہت سارے برے کام آپ کے اندر موجود ہیں، اعمال بالکل ٹھیک نہیں، لیکن آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قرآن پاک میں کہ واللہ یغفر لمن یشاء، اگر اللہ چاہیں گے تو آپ نے جو گناہ اپنی زندگی کے اندر کیے تھے اس کی سزا آپ کو دیں گے۔ بالآخر ان گناہوں کی سزا بھگت لینے کے بعد آپ جنت میں ضرور جائیں گے، کیونکہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ اعمال ٹھیک نہیں تھے، برے اعمال کی سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی، بالآخر آپ جنت میں ضرور جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں گا تو آپ کے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا۔ اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ چاہیں گے آپ کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ عقیدہ ٹھیک ہے، اعمال اچھے نہیں ہیں، آپ کو اپنے برے اعمال کی سزا بھگت لینے کے بعد بالآخر جنت میں ضرور جانا ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے کے اندر اگر آپ کا خدا نہ خواستہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اعمال چاہے آپ کے جتنے بھی اچھے کیوں نہیں، لیکن آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو قرآن پاک کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین جس شخص کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس کی کبھی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے، وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، وہ کبھی بھی جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھے گا، کیونکہ اس شخص کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب میں اس کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ آخرت کی کامیابی کے لیے ان دونوں چیزوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، آپ کے اعمال بھی ٹھیک ہوں، اور پھر ان دونوں میں سے سب سے زیادہ جس چیز کا ٹھیک ہونا ضروری ہے وہ عقیدہ ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، اعمال ٹھیک نہیں ہے، تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت لینے کے بعد بالآخر جنت میں ضرور جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اعمال جتنے بھی اچھے کیوں نہیں، آپ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ آپ دیکھیں یہ جو سکھ ہیں، ہندو اور عیسائی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں جائیں گے، حالانکہ وہ بہت سارے اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے اچھے کام انہیں اس لیے فائدہ نہیں دیں گے چونکہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے ان دونوں چیزوں کے اوپر محنت فرمائیں، آپ کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اعمال بھی اچھے ہوں، اور اگر خدا نخواستہ بحیثیت انسان آپ سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں تو کم سے کم آپ اپنے عقیدے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ اب مختصر یہ سن لیں کہ عقیدے کے ٹھیک ہونے کا مطلب کیا ہے اور اعمال کے ٹھیک ہونے کا مطلب کیا ہے۔ عقیدہ کے ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک جانیں۔ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے،
عبادت کے لائق، سجدے کے لائق، بگڑیوں کو بنانے والا، حاجتوں کو پورے کرنے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، بے اولاد کو اولاد دینے والا، پوری کائنات کے اوپر جس کا قبضہ اختیار ہے وہ صرف ایک ہی اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہے عقیدہ، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین آپ کے دل میں آ جائے۔ اللہ کے سوا کوئی آپ کو عزت نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی آپ کو ذلت نہیں دے سکتا، بادشاہت بھی اللہ دیتا ہے، فقر بھی اللہ دیتا ہے، اولاد بھی اللہ دیتا ہے، بے اولاد بھی اللہ کرتا ہے۔ تو آپ کا یہ جو عقیدہ ہے یہ ایسا پختہ ہو جائے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی لچک نہ ہو۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، ثم استقاموا، تو فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ ان کے لیے فرشتوں کو اتارتا ہے، اور وہ فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں کسی قسم کا خوف کرنے کی ضرورت نہیں، غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور وہ فرشتے آ کر ایسے شخص کو جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا عقیدہ ٹھیک تھا اور اپنے عقیدے کے اوپر وہ پختہ رہا ہے۔ سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لیں، اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جو عقیدہ ہے یہ صرف محض زبانی نہ ہو۔ آپ کہتے رہیں کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، عبادت اللہ کی کرتا ہوں، سجدہ اللہ کو کرتا ہوں، لیکن آپ قبروں کے سامنے بھی جھک جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان اور آپ کے اقرار میں اور آپ کے دل کے اندر جو عقیدہ ہے اس میں فرق ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے یہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، آپ کے دل کے یقین کے ساتھ، زبان کے اقرار کے ساتھ جب آپ کا یہ عقیدہ ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اگر خدا نخواستہ آپ کے اعمال اچھے نہ بھی ہوئے تو برے اعمال کی سزا بھگت لینے کے بعد بالآخر آپ جنت میں ضرور جائیں گے۔ اور دوسرا ہے اعمال کا ٹھیک ہونا۔ اعمال کے ٹھیک ہونا یہ بہت بڑا ایک دشوار مرحلہ ہے، ہر شخص کو کوشش کرنی ہے، پنجگانہ نماز کی ادائیگی، جماعت کا اہتمام، رمضان کے روزوں کا فرض ہیں ان کا اہتمام کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، کسی کے دل آزاری نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی۔ اعمال صالحہ کی ایک بہت بڑی لمبی لسٹ ہے۔ آپ اپنے تمام اعمال کو بھی ٹھیک رکھیں، لیکن عقیدے کا ٹھیک رکھنا یہ تو بالکل ہی آسان ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں میں نے عرض کی عقیدے کے حوالے سے، بس آج سے ہی یہ آپ عزم کر لیں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اس کے اوپر ڈٹ جائیں۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، معبود اور مسجود وہی ہے، حاجت روا مشکل کشا وہی ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، وہ ایک اللہ ہے جو پوری کائنات کے اوپر قبضہ اختیار رکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، اعمال بھی ٹھیک رکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ دنیا سے جاتے ہی اللہ رب العالمین آپ کو جنت الفردوس عطا کر دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔